نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم غریبوں کے ماوا ملجا جناب محمد مختار ارواحنا فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ محبت کی تھالی میں سجا کر درود پاک پیش کریں. پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد و صلوات اسٹیج پر افروز اور مائے کرام جملہ مسلمانان فلواری اور دیگر احترام اسلامی رشتے کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے نیک کام بہت اچھی طریقے سے کر دیتا ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم پھلواری شریف کی سرزمین پر جب بھی آتے ہیں تو ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم میلاد شریف میں آئے ہیں. جب بھی آئے ہیں الحمدللہ یہاں کے غیور مسلمان اتنی دل جمعی کے ساتھ محفل رسول کا انعقاد کرتے ہیں کہ وہ میلاد شریف کی محفل ایک جلسے کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. اور تعداد الحمدللہ اتنی تعداد چھوٹے موٹے پروگرام میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن فلواری شریف کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر آنے کے بعد جلسہ بھی برابر ہو جاتا ہے اور محفل بھی برابر ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محبت کو برقرار رکھے اور اسی طریقے سے اپنے حبیب کی محفل کو کراتا رہے. اللہ سب کے دل میں امنگ پیدا کرتا رہے. آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ جی لگا کر پھر سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مسلمہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ایک بات آپ سے شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ اس کے حبیب کی محفل میں آئے ہوئے ہیں تو جتنی دیر یہاں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں. اس لیے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں گے اللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے، ہمیں اور آپ کو بخش دے. ہو سکتا ہے کہ نگاہ رسالت ہم پر پڑ جائے، ہو سکتا ہے رب کی رحمت والی نگاہ ہم پر پڑ جائے اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا یہاں بھی پار کر دے وہاں بھی پار کر دے. ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں وہاں بھی کامیاب ہو جائیں. تو جب تک یہاں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، کرتا ہوں مچل کے کہیں سبحان اللہ اور جھوم کے کہیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. اب میں ناظر پاک کا کچھ شعر آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بہت دنوں بعد پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں سننا چاہتے ہیں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ کون کون نہیں سننا چاہتا؟ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں نا. ہر چیز میں جذبہ ہے فلواری والے کے اندر. یہ تقریر بھی اسی طریقے سے سنتے ہیں اور نعت بھی اسی طریقے سے سنتے ہیں. اور سنے نہ کیوں، سنے ہی کیوں نہ،
تقریر ہوتی ہے، نبی کی ذات بیان کی جاتی ہے، اور نعت نبی کی نعت ہی کا نام نعت ہے، نبی کی مدح و ثنا کا نام نعت ہے، نبی کی زندگی، نبی کے حیات، نبی کے اخلاق ہی نعت ہے، اور تقریر میں بھی وہی بیان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیں، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چل کے بولو، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا۔ مدینہ شریف جس کو جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہو وہ خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ مدینہ شریف کسی ایرے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدینہ اس شہر کا نام ہے جس شہر میں میرے آقا جلوہ فرما، جس شہر میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینہ شریف جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح آتے ہو اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہو، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے پوری عمر میں کبھی اسی کو موقع نہیں ملتا ہے۔ مدینہ شہر ایسا شہر ہے، ملاحظہ فرمائیں، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ ایک مرتبہ زمین و آسمان میں گفتگو ہوئی، آسمان نے کہا اے زمین میں بڑا ہوں، زمین کہنے لگی اے آسمان میں بڑی ہوں، آسمان نے کہا نہیں میں بڑا ہوں۔ بہت دیر تک گفتگو چلتی رہی، آخر زمین نے کہا آسمان اگر تو بڑا ہے تو ذرا بتا دے تیرے اندر کیا موجود ہے، تیرے اندر خوبیاں کیا ہے؟ ارے کوئی بھی ہوتی ہے کسی کے اندر تبھی تو بڑا کہلاتا ہے، اگر بھی نہیں تو بڑا کیسے؟ آسمان بتا دے۔ آسمان کہنے لگا میرے اندر چاند موجود ہے، میرے اندر ستارے موجود ہیں، میرے اندر سورج موجود جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے میں بڑا ہوں۔ اب زمین سے پوچھا آسمان نے، زمین تم بتا دے، ارے تم ہی تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی، آخر تو بتا دے بڑی کیوں ہے، تیرے بڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین نے کتنا پیارا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیں، زمین نے کہا سن، تیرے اندر چاند موجود ہے میں جانتی ہوں، تیرے اندر سورج موجود میں جانتی ہوں، تیرے اندر ستارے موجود میں جانتی ہوں، لیکن اے آسمان سن لے، میرے اندر وہ ذات موجود ہے جس ذات کے صدقے میں رب نے آسمان کو بنایا ہے، جس نبی کے صدقے میں رب نے سورج کو بنایا ہے۔ اگر تیرے اندر سورج موجود ہے تو یہ سورج کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے سورج ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے۔ اگر مدینے کا تاجدار رب تبارک و
تاجدار کو پیدا نہ کیا ہوتا تو چاند سورج کا وجود نہ ہو رہا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہہ دیا آسمان کی کھلبلی بچی، اب آسمان کہہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں۔ جو ذرا سمجھے ہوں گے وہ سبحان اللہ ضرور بولیں گے۔ آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ ارے وہاں کیا رکھا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، ایک عاشق سے پوچھو گے تو ایک عاشق یہی جواب دے گا کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، میری رضائی جانکاری مدینے تک نہیں ہے، اس لیے میں ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں۔ میں تو گنہگار ہوں، مدینے سے میرا کنیکشن نہیں ہو سکتا ہے، مدینے سے میرا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اس لیے کہ ولیوں کا جو کنیکشن ہے، ولیوں کا جو کنیکشن ہے، مخدوم اشرف کا جو کنیکشن ہے، اعلیٰ حضرت کا جو کنیکشن ہے، وہ ڈائریکٹلی مدینے والے تاجدار سے جا کے جڑتا ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا بھی کنیکشن مدینے والے تاجدار سے آ گیا۔ ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے ایک میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پہ، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پہ، اس لیے میں جاتا ہوں آستان وارث پہ، اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پہ، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا۔ یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، میں ان لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو لوگ جن لوگوں کے نصیب میں کبھی بھی روزے رسول کی حاضری کا شرف ہو جائے، میں ان لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں،
نبی سے جو پیار کرتا ہوگا، قسم خدا کی یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مدینہ پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان ایسا محسوس ہوتا ہے کاش اللہ رب العزت میرے نصیب میں وہ دن بھی لکھ دے کہ میں نبی کے در کی غلامی کرتا ہوں نظر آؤں. اور جس کے نصیبے میں نبی کے در کی غلامی ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائے کہ سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، سر اٹھا کے مت چلنا سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا. اچھا دل سے بتائیے کہ اگر اللہ رب العزت نے نصیبے میں مدینہ شریف کی حاضری لکھ دی تو جانے کے بعد ذرا یہ بتاؤ آنے کا دل کہے گا؟ دل سے بتاؤ مدینہ شریف اگر پہنچ جاؤ تو آنے کا دل کہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں کہے گا. اس لیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش اللہ رب العزت میرے نصیب میں یہی موت لکھ دے اور مصطفیٰ کے شہر میں میری قبر بن جائے، ولیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ شہداء کے ساتھ لوگ میرے بھی قبر پر فاتحہ دیں. سبحان اللہ بے شک بے شک. لوگ میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے. اور شہر مقدس آپ علماء کرام سے پوچھو گے تو اگر کسی نیک صالح انسان کی قبر کے بغل کسی اگرچہ گنہگار کی قبر ہی کیوں نہ ہو تو ایک نیک صالح انسان کی وجہ سے اس گنہگار کی مغفرت فرماتا ہوا نظر آتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ رب العزت. اب ذرا سوچو مدینہ شریف میں اگر مر گیا کوئی اور مرنے کے بعد وہیں قبر اس کی بنا دی گئی، بنانے کے بعد اب ذرا سوچو جس شہر میں مدینے والا تاجدار ہو رب تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ اس کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ جانے کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں کہتا کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں. ملاحظہ آخری شعر ہے. ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، کہ ہم جمال سے پوچھیں جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، کہ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، ظاہر ہوا ہے راز
یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی کے جیسا انوکھا نہیں رہا، میرے نبی کے جیسا انوکھا نہیں رہا۔ اور عباس کا یہ حال تھا میدان جنگ میں کہ جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس کا یہ حال تھا میدان جنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ اور جو ساقی کوثر کا وفادار نہیں ہے، جو ساقی کوثر کا وفادار نہیں ہے، وہ کوثر تسلیم کا حقدار نہیں ہے۔ اور ایسا ہی لوگ دوڑو درے سرکار سے لے لو کہ دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہ لیکن نظارے سنے میں سکھن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم مصطفیٰ کی ذات کی اگر بات کی جائے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو مصطفیٰ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ سے عظمت والا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات سے افضل و اعلیٰ اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات اس دنیا میں تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور افضل و اعلیٰ کیوں نہ ہو کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا حبیب بنا لے، اس سے بڑا بھلا کون کرتا ہے، اس سے بڑا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو پوری دنیا آل ورلڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عقل حیران ہے، عقل پریشان، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر مصطفیٰ آئے تو بعد میں آئے، مصطفیٰ کا وجود بعد میں ہوا، مصطفیٰ اس دھرتی پر اگر آئے ہیں تو بعد میں آئے، آخر یہ تمام لوگوں کے لیے رحمت کیوں ہے؟ نبی سے پہلے آدم بھی آئے، نبی سے پہلے عیسیٰ بھی آئے، نبی سے پہلے موسیٰ بھی آئے، نبی سے پہلے دانیال بھی آئے، نبی سے پہلے زکریا بھی آئے، نبی سے پہلے یحییٰ بھی آئے، نبی سے پہلے شیخ بھی آئے، نبی سے پہلے یعقوب بھی آئے، نبی سے پہلے یونس بھی آئے، نبی سے پہلے دانیال بھی آئے۔ جتنے نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، آخر وہی مصطفیٰ رحمت کیوں ہے، مصطفیٰ رحمت کیوں ہے؟ تو آپ کو بتا دوں لوگ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخر رحمت کیوں ہے؟ یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ تو آدم کے بعد آئے، یہ تو عیسیٰ کے بعد آئے، یہ تو موسیٰ کے بعد آئے، یہ تو دانیال کے بعد آئے، یہ تو حضرت یوسف کے بعد آئے، یہ تو حضرت یونس کے بعد آئے، آخر یہ نبی کی یہ رحمت بن کر کیوں آئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں رب تبارک و تعالیٰ یہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت سب سے لاسٹ میں تشریف لائے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا قائم نہیں تھی، نہ آدم نہ عیسیٰ تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ نوح تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ دانیال تھے، نہ یعقوب تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ ابراہیم تھے، کسی کا وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ دنیا میں کسی کا وجود نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو رب کی ذات تھی، اب محمد عربی کا وجود تھا۔ سے پہلے اس دنیا میں یا تو رب کی ذات تھی یا تو نبی کا نور تھا، نبی کا نور تھا۔ یہ الگ بات ہے مصطفیٰ سب سے لاسٹ میں آئے، یہ الگ بات ہے مصطفیٰ سب سے اینڈ میں آئے، تمام نبیوں کے بعد میں آئے، تمام نبیوں کے بعد میں اس لیے آئے کہ دنیا والوں دیکھ لو، اگرچہ مصطفیٰ لاسٹ میں آئے ہیں لیکن مصطفیٰ ہمارے پیارے ہیں، اس لیے تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کا سردار مصطفیٰ جانا، جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے، مصطفیٰ جانے رحمت تمام نبیوں کے لیے۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ آؤ زیادہ دور تک جانے کی بات نہیں ہے، چلو اپنے پہلے باپ کے پاس۔ پہلے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہم سب کے پہلے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم کی نسل سے چلتے چلتے ہماری نسل کا وجود ہوا ہے،
آدم پہلے آدمی ہے دنیا کے. آدم کو اللہ نے پہلے بنایا، مٹی کا پتلا تیار کیا. اگرچہ نبی بعد میں آئے ہیں لیکن ہمارے باپ آدم کے لیے بھی رحمت ہے. نبی سبحان اللہ. مصطفیٰ آدم کے لیے بھی رحمت ہے. اب آپ سوچیں گے کہ بھلا کیسے بعد میں آئے ہیں آدم کو سب سے پہلے ان کے لیے رحمت کیسے؟ تو آپ کو زیادہ دور جانے کی بات نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کے ڈھانچے کو بنایا گیا، مٹی سے تیار کیا گیا. بنانے کے بعد اب اس میں روح ڈالی گئی. اب اس میں رب نے نبی کے نور کو شامل کر کے روح ڈالا. ڈالنے کے بعد اب حکم ہوا اے آدم جنت میں رہو. آدم نے کہا پروردگار عالم تنہائی برداشت نہیں ہوگی. تنہائی نہیں برداشت ہوگی. رب نے فرمایا، رب نے کہا آدم اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تنہائی نہیں برداشت ہوتی تو لو میں مائی ہوا کو پیدا کر دیتا ہوں. آدم کی بھائی بھائی سے مائی ہوا کا وجود ہوا. اب دونوں لوگوں کو حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں رہو. آدم اور حوا جنت میں چلے گئے، لیکن ایک حکم آیا. یہ آیا کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، کہ فلا درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. رب فرما رہا ہے فلا درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن بھلا کیسے؟ اب وہ شیطان جو آدم کی وجہ سے مردود بنا تھا، وہ شیطان جو آدم کی وجہ سے لعین بنا تھا، وہ شیطان جو آدم کی وجہ سے مردود بنا تھا، اس نے شروع ہی میں یہ لیا تھا پروردگار عالم تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، آدم کی اولاد کو سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا. اب جنت میں چلے گئے، جانے کے بعد وہی شیطان آ گیا اس پھل کا اس درخت کا پھل لے کر آنے کے بعد مائی ہوا کے بعد آیا کہ اس کو کھا لیجیے، اس کو کھا لیجیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو خود بھی کھائیے، آدم کو بھی کھلائیے. اب دے کے چلا گیا، مائی ہوا نے دکھایا، حضرت آدم کو بھی کھلا دیا. اب کھلا دیا کھانا تھا چونکہ اب رب کا حکم تھا آدم اس درخت کے قریب جانا. فلا درخت کے قریب مت جانا. اب درخت کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا. اب رب کا حکم ہوا آدم و حوا تم نے میری بات کو نہ مانی اور اس کا پھل تم نے کھا لیا، لہذا تم دونوں جنت میں نہیں رہتے ہو. اب تم دونوں جنت میں نہیں، جنت کے باہر چلو. آدم و حوا کو اتار دیا گیا زمین پر اتار دیا گیا. کسی کو سرامدین پہاڑ پر اور کسی کو کہیں اور. دونوں لوگوں کو الگ الگ مقام پر، دور مقام پر اتار دیا گیا، الگ الگ جگہ پر اتار دیا گیا. اب جب اتر گئے، اترنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج ایوب صاحب قبلہ آپ کے روبرو حضرت کی زیارت کریے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریے. درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت آدم و حوا کو الگ الگ مقام پر اتار دیا گیا. اب الگ الگ مقام پر اتارا گیا. آدم علیہ السلام کو تسلیم رو رہے تھے اپنی خطاؤں کو رب کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے حضرت آدم رو رہے ہیں. پروردگار عالم میں نے عبادت کی ہے، اس عبادت کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف کر. میں نے جو تمام ریاستوں کی ہے، ریاستوں کے صدقے میں پروردگار عالم میری خطاؤں کو معاف کر دے. حضرت آدم روتے رہے، یہاں اتنا روئے
تاریخ میں آتا ہے کہ آنکھ سے جو آنسو جس جگہ سے بہتا تھا اس جگہ پر نالی جیسی بن گئی تھی. اتنا روئے تھے اور اپنی عبادت کو پیش کرتے تھے, اپنے سجدوں کو پیش کرتے تھے, اپنی ریاضت کو پیش کرتے تھے, تمام چیزوں کو پیش کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہارا سجدہ اس لائق نہیں ہے, اے آدم تمہاری عبادت بس لائق نہیں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے. اے آدم تمہاری ریاضت اس لائق نہیں کہ تمہاری خطاؤں کو بخش دیا جائے. اے آدم بخشا نہیں جائے گا. اب حضرت آدم حیران و پریشان ہے, مولا ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ میں نے اپنی عبادتوں کو پیش کیا, میں نے اپنی ریاضتوں کو پیش کیا, میں نے اپنی سجدوں کو پیش کیا, میں نے تمام چیزوں کو پیش کیا, پروردگار عالم معاف کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اتنے میں حضرت آدم کے ذہن میں ایک بات آ گئی. آدم کے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ بات کچھ اور نہیں. حضرت آدم نے کہا پروردگار عالم میرے سجدوں کو ایک طرف رکھ دے, میری عبادتوں کو ایک طرف رکھ دے, میری ریاضتوں کو ایک طرف رکھ دے, میری تمام عبادتوں کو ایک طرف رکھ دے. پروردگار عالم اس نبی کے صدقے میں مجھے معاف کر دے میری خطاؤں کو. جس نبی کو تو پیدا فرمانے والا ہے, جس نبی کو محمد عربی کو پیدا فرمانے والا ہے, اس نبی کے صدقے میں میری خطاؤں کو بخش دے. اب پروردگار عالم نے پوچھا اے آدم ابھی اس نبی کا وجود نہیں ہوا, تیرے سے پہلے کوئی آیا نہیں, تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں, کسی کو میں نے پیدا نہیں کیا. تم نے اس نبی کو جان کیسے لیا اور تم اس نبی کا وسیلہ کیسے لے رہے ہو؟ تو حضرت آدم جواب دیتے ہیں پروردگار عالم جب تو نے مجھے بنانے کے بعد مجھے حکم دیا جنت میں جانے کا, جب ہم دونوں مائی حوا اور ہم جب جنت میں داخل ہونے کے بعد تیرا شکر ادا کرنے کے لیے جب اپنی پیشانی کو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا, جب اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام اور بھی تھا, اور وہ نام کسی دنیا دار کا نہیں تھا بلکہ وہ نام احمد مختار مدینے والے واجداد تھا. میں سمجھ گیا کہ رب تبارک و تعالی اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, نبی کی ذات سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے نبی کا وسیلہ لے لیا. رب نے فرمایا آدم تمہاری خطاؤں کو بخش دیا گیا ہے, تمہاری غلطیوں کو بخش دیا گیا ہے. اب وہ لوگ بولا ہے جو کہتے ہیں وسیلہ لینا حرام ہے, وسیلہ لینا شرک ہے. ارے جب میرے باپ آدم علیہ السلام نے وسیلہ لیا ہے تو ہم تو ان کے اولاد ہیں, ان کی بیٹے ہیں, ہم بھی وسیلہ لینا چاہیے اور لے. اور وسیلوں سے میرا کام ہوتا رہے گا. نبی کے وسیلے سے, ولیوں کے وسیلے سے ہم سب کا کام ہوتا رہے گا, اور جو نبی کا بھی قبضہ لیتا رہے گا, جو نبی کا جو اولیاء کرام کا وسیلہ لیتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی بخش دے گا, اس کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. تو وسیلہ لینا, جو کہتے ہیں وسیلہ نہ لو, جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں لینا چاہیے, ان کو یہی جواب دینا ارے تم بھی آدم کی اولاد, ہم بھی آدم کی اولاد, کیا تم اپنے باپ کا حکم نہیں مانو گے؟ کیا تم اپنے باپ کی ادا کا تسلیم نہیں کرو؟ باپ آدم علیہ السلام نے وسیلہ لے لیا. ارے کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ارے یہ تو نااہل اولاد, کیا ایک بگڑی اولاد ہوتی ہے, ایک اچھی اولاد ہوتی ہے. تو جو وسیلہ لیتے ہیں وہ آدم کی اچھی اولاد, اور جو وسیلہ نہیں لیتے ہیں وہ برائی میں موجود ہے. انہیں علم نہیں ہے, وہ انہیں علم نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ بیٹا سدھر جاؤ, ورنہ نہ تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے, نہ تو وہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے. وہاں بھی جاؤ گے نا, آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے تو جواب ملے گا کہ میں نے وسیلہ لیا تھا, تو وسیلے سے منع کیوں کر رہا تھا؟ لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا. جاؤ نبی کے پاس. کون سے منہ سے جاؤ گے نبی کے پاس؟ کون سا منہ لے کر نبی کے پاس جاؤ؟ نبی ایک عاشق کا چہرہ پہچانتے ہیں, اپنے عاشق کا بھی چہرہ پہچانتے ہیں, اور اپنے غدار کا بھی چہرہ پہچانتے ہیں.
اور نبی پہچان کر ہی بخشش کروائیں. نبی کا دامن تھامے رہو اور نبی سے محبت کرتے رہو. انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا یہاں بھی پاک ہو جائے گا، وہاں بھی پاک ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط المستقیم پر چلائے. اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. مولا جو ہم نے بولا ہے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. السلام علیکم.